75 سال کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت کو یہ ورثہ نہیں ملا کہ چوتھی سہ ماہی کی ریلیزز جو ہیں ترقیاتی بجٹ کی وہ زیرو ہو جائیں اور اسے یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس ترقیاتی منصوبوں کو جاری کرنے کے لیے پیسہ نہیں۔ یہاں پر آپ ملک چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ اپنی اس کارکردگی پہ ندامت کی بجائے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آج ہم آ کے ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کے بچھائے ہوئے کانٹے چگ رہے ہیں، تو آپ ہم پہ الزام تراشیاں کریں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے 4 سالوں کے اندر کیا کرپشن ثابت کی ہے؟ ہر چیز آپ کے پاس تھی، ہر چیز ایک ایک کر کے جھوٹ ثابت ہوئی ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ الزام تراشیاں کریں، آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے قوم سے بدترین دھوکہ کیا۔ آپ نے قوم کو بتایا کہ میں 30 سال سے تیاری کر رہا تھا، میں بڑی ٹیم تیار کر رہا تھا، میں ایسی ڈریم ٹیم لے کر آؤں گا، لوگ اشش کر اٹھے ہوں گے۔ تو ہم نے وہ ڈریم ٹیم دیکھی، وہ ایک سے بڑھ کر ایک گالی نکالنے والا آپ کا ٹیم ممبر تھا، ایک سے بڑا ایک جو ہے فاؤل ماؤتھ کرنے والا آپ کا ٹیم ممبر تھا۔ اس کے علاوہ تو نہ کسی کے پاس صلاحیت تھی، نہ کسی کے پاس ویژن تھا۔ جو پاکستان کے لوٹوں کا کچرا مال تھا ہر جماعت کا، اس کو لے کر آپ نے پاکستان کو اس دلدل میں دھنسایا ہے جس کو اب نکالنے کے لیے ہم سب محنت کریں اور انشاءاللہ تعالی کامیاب کریں گے۔ تو اس لیے ہماری حکومت احتساب پر یقین رکھتی ہے، کرپشن کے ناسور کو ختم کرنے پہ یقین رکھتی ہے، اس کے لیے شفاف قوانین بنانے پہ یقین رکھتی ہے۔ جس کسی نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اس کا احتساب ہوگا، لیکن سیاسی مقدمے نہیں بنیں گے۔ لیکن احتساب کے قوانین کو کسی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے یا کسی تنقید کا منہ بند کرانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور نیب کے قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں، یہ صرف وہی ترامیم ہے عمران خان صاحب جو آپ خود کر کے گئے تھے بذریعہ آرڈیننس، اور جن کے لیے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل کی فیصلے اور ان کی ججمنٹس موجود ہیں، جن پر عمل درآمد کے لیے ان قوانین کو آئین اور قانون کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ بحث بھی ختم ہو جانی چاہیے، جیسے کہ اب عمران خان صاحب کی ناکام سیاست کا بھی باب الحمدللہ ختم ہو چکا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز میں تسلسل ہونا چاہیے۔ جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز جو ہم نے بنائی تھی ویژن 2025 دیا تھا وہ گرا دیا گیا، ٹاپل کر دی تھی حکومتیں، تو یہی کام آپ عمل پیرا نہیں ہوئے اس کے اوپر۔ آپ نے ایک چلتی چلاتی حکومت کو ٹائم دینا چاہیے تھا، جیسی بھی چل رہی تھی ٹائم دینا چاہیے تھا اس کو۔ آپ خود کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کا شکار بنے۔ پھر دوسری بات یہ کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے حکومت میں جتنے نیب نے ریکوری کی ہے اتنی پچھلی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کی، اس کا بھی ذرا جواب دیں۔ دیکھیے، جو نیب کی ریکوری ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی منظم کرپشن عمران نیازی کے دور میں ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ جو منی لانڈرنگ کے 50 ارب روپے لندن میں برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے ریکور کیے اور انہیں پاکستان کے خزانے میں داخل ہونا تھا، 50 ارب روپیہ جو پاکستانی عوام کی پراپرٹی تھا، چونکہ منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ باہر لے جایا گیا، برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے اس کو پکڑا، اس کو واگزار کرایا اور حکومت پاکستان کے سپرد کیا کہ یہ پاکستانی عوام کی امانت ہے۔ عمران نیازی اور شہزاد اکبر نے اس ایک شخص کے ساتھ مل کر جس کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی، جس نے سپریم کورٹ میں جرمانہ جمع کرانا تھا، وہ پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی بجائے اسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا۔ اس سے زیادہ منظم کرپشن کا کوئی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ نیب نے جو ریکوری کی ہے یا جو منی لانڈرنگ میں ریکوری ہوئی ہے وہ بجائے حکومت پاکستان کے خزانے میں آتی، اس کو ایک فرد کے
جرمانے میں سیٹل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ڈیل کی گئی اور اس کے عوض عمران خان صاحب نے مرات لیے، جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور تو اس لیے وہ اگر آپ ان پالیسیوں کے تسلسل کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے منظم طریقے سے مافیاز کے ساتھ مل کر ان کو اجازت دی جائے وہ پاکستان کو لوٹیں، کس طریقے سے اپنی جیبوں میں پیسہ ڈالا جائے اور اوپر سے صادق اور امین کا لیبل رکھا جائے، تو ہم اس پالیسی کے تسلسل پہ یقین نہیں رکھتے. ہم ایسی پالیسیوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں. اب شاہد صاحب آگے ہیں تو یہ بھی آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ جی. یہ آج کل نیب کے بارے میں بڑی بات چیت ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ میرا آج بھی موقف یہی ہے، حکومت نے امینڈمنٹس کی ہیں قانون کے اندر، لیکن آپ کو نیب کے ادارے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پہلے دن سے یہ موقف ہے، آج بھی یہ موقف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 22 سال نیب کا تجربہ ہم نے کیا ہے. نیب بنا کس لیے تھا؟ ایک عامر نے بنایا تھا کہ میں سیاست پر قبضہ کر لوں، جوڑ توڑ کر سکوں، سیاستدانوں کو ڈرا دھمکا سکوں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کروں. 22 سال میں نیب کا ادارہ یہ بتا دے اس نے کتنے سیاستدانوں پر کیس بنائے ہیں، کتنی انویسٹیگیشنیں ہوئی ہیں اور کتنے سیاستدانوں کو سزا ہوئی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی سیاستدان نہیں ہے جس کو نیب نے 22 سال میں کنوکٹ کیا ہو، سزا دلوائی ہو. صرف ایک سیاستدان کو سزا دی گئی ہے، اس کا نام محمد نواز شریف ہے. 2 مکمل طور پر جھوٹے کیسوں میں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ججوں کو بلیک میل کر کے، ججوں کو دباؤ ڈال کے ان کے فیصلے لکھ کر. یہ انصاف نہیں ہوتا. جو نقصان نیب نے ملک کو دیا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا نقصان نیب اس ملک کو دے چکا ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. 5 سال ہم نے حکومت کی، 2013 سے 18 تک. پھر عمران خان صاحب آئے، انہوں نے 4 سال نیب کو قبضے میں رکھا. ایک کیس مجھے ہماری 5 سال کی حکومت کی کرپشن کا بتا دیں جو عمران خان نیب اکٹھے مل کر سکے ہوں. آج جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، 2 دفعہ گرفتار کیا نیب نے، 18 مہینے جیل میں رکھا، کوئی کیس نہ بنا سکے. ہم بھی عمران خان کو گرفتار کر کے 18 مہینے جیل میں رکھتے ہیں نا، اور پھر کیس نہیں بنے گا. اور جب کیس نہ بنا تو ایف آئی اے میں اپنے من پسند لوگ لگا کر ان سے ایک جعلی کیس بنا لیا. میں اور احسن اقبال صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہمیں گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، مجھ سے نہیں گھبراتے. کیس کیا ہے؟ کہ انہوں نے نارووال میں اسٹیڈیم بنایا تھا. مجھ پہ جو کیس ہے، 2 کیس ہیں. ایک کراچی میں چلتا ہے، ایک اسلام آباد میں چلتا ہے. کراچی کا کیس یہ ہے کہ آپ نے ایم ڈی پی ایس او لگایا تھا. یہ مجھ پہ کیس ہے. جج نے پوچھا کہ ایم ڈی کون لگاتا ہے، انہوں نے کہا وزیر اعظم. انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ وزیر تھے. لیکن کیس ہے. آج 3 سال سے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. نہ جج آتی ہیں نہ کیس چلتا ہے. دوسرا کیس اسلام آباد میں ہے. 10واں گواہ وہاں آیا ہے. کیس یہ ہے کہ انہوں نے ایل این جی ٹرمینل لگایا، اس سے ملک کا 48 ارب کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. 21 ارب کا ہو گیا ہے، 27 ارب کا ہونا ہے. تو میں نے کہا پھر کانٹریکٹ کینسل کر دو، 27 ارب تو بچاؤ. حکومت کے گواہ جو آئے ہیں، 10واں گواہ ہے، ہر گواہ نے کہا ہے کہ شاہد عباسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے. ہر گواہ نے کہا ہے کہ ہزاروں ارب روپے کا فائدہ حکومت پاکستان اس ٹرمینل سے لے چکی ہے. لیکن کیس چل رہا ہے. ابھی ایک گواہ آیا، اس نے کہا کہ جو میری سٹیٹمنٹ 161 کی دفعہ 161 کی ریکارڈ میں لگی ہوئی ہے یہ میں نے نہیں دی. انویسٹیگیشن افسر نے جعلی سٹیٹمنٹ لگائی ہے.
قانون یہ کہتا ہے کہ ایسے کیس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. اس انویسٹیگیشن افسر کو 6 سال کی سزا لازمی ہے. یہ حالت ہے آج نیب کی انصاف کی. میں تو آج بھی کہتا ہوں پی ایم ایل این کے کیس چلنے دیں اور کیمرے لگا کر لوگوں کو دکھائیں یہ کیس ہے کیا. ہم دو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب 18 مہینے آشیانہ فلانا ڈھینگا, کوئی کیس نہیں ہے. افسروں کو بلا کر, میرے سیکرٹریوں کو بلا کر کہا گیا یہ تمہارا اریسٹ وارنٹ ہے, یہ تمہارا اپروور سٹیٹمنٹ ہے وزیر کے خلاف. جب آپ ایک 35 سال سروس کرنے والے ایماندار افسر کو یہ کہیں گے, آپ سوچیں کہ کیا گزرتی ہوگی, کون فیصلے کرے گا. عمران خان کوئی کام کر سکا ہے 4 سال میں؟ پتہ نہیں خواہش تھی یا نہیں, لیکن کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے آج ہم سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ملک چلانا ہے یا نیب چلانی ہے. امینڈمنٹ ہو گئی ہے لیکن آج بھی افسر خائف ہیں. افسر کہتے ہیں کل پھر امینڈمنٹ پھر ہو جائے گی اور وہ کہیں گے جی پچھلے نیب پہلا قانون ہے دنیا کا جو بنا 2000 میں اور کہا گیا کہ آپ نے اپنی جو احتساب کرنا ہے وہ 1985 سے کرنا ہے. یہ نیب کا قانون ہے. ملک کا قانون کہتا ہے کہ 7 سال کے آپ نے ریکارڈ رکھنے ہیں فائنینشیل. نیب کہتا ہے مجھے 35 سال کا ریکارڈ دے دو. میں نیب چیئرمین کو کہتا ہوں تم 35 سال کا ریکارڈ دو نا یار, تم احتساب کرتے ہو, تم تو ذرا دو نا. سب سے کرپٹ ترین ادارہ ملک کا آج نیب ہے. جتنے کرپٹ افسر نیب میں ہیں پاکستان کے کسی ادارے میں نہیں ہیں. میں اوپنلی کہتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ایک کمیشن بنے جس کے سامنے لوگ پیش ہوں اور وہ بتائیں کہ نیب نے کیا 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 ان کے ساتھ, کتنے پیسے کس نے پکڑے ہیں, کس طرح ڈرا دھمکا کر سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. آج ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کو 4 سال ملے نیب کے ساتھ, کوئی مشکل بات نہیں ہے. عمران خان سمیت تمہارے وزیر کل اندر کرا سکتے ہیں. ہم بھی اپنے 2 نمبر چیئرمین لگا کر یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ انتقام کا ادارہ نہیں ہے, یہ احتساب کا ادارہ ہے. یہ پروسیکیوشن ہونی چاہیے, پرسیکیوشن نہیں. ہم نے پرسیکیوشن برداشت کر لی ہے اور ہم نے صرف عمران خان کی نہیں کی, ہم نے مشرف کی بھی کی تھی. میں نے 9 سال مشرف کے زمانے میں بھی کیس بھگتا ہے. نواز شریف صاحب نے بھگتے ہیں, شہباز شریف صاحب نے بھگتے ہیں. 4 سال عمران خان نے بھی احتساب کر لیا. 13 سال بہت ہو گئے نا, کچھ ملا آپ کو؟ آج عمران خان اپنے اثاثوں کا حساب دے دے. عمران خان یہ بتا دے کہ تمہاری آمدن کیا ہے, اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہو, بتائیں نا ذرا. 35 سال کا عمران خان بھی دے نا. میں نے 35 سال کا ریکارڈ دیا ہے, یہ میری آمدن ہے, یہ میرے اخراجات ہیں, 35 سال کے دیے. عمران خان 3 سال کے دے دے. یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری ترامیم عمران خان کے وزیروں نے میرے سامنے بیٹھ کر قبول کی تھی. اور پھر بعد میں کہہ جی ہم تو مانتے ہیں, لیکن عمران خان وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو ان کو پکڑنا ہے. یہ حکومت نے کہا تھا کہ اس قانون میں ترمیم کرنی ہے, اور آج بات کرتے جی ترامیم ہو گئی ہیں. ترامیم ہوتی تو اسمبلی میں بیٹھتے آ کے بات کرتے نا. میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ ایسے قوانین جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں, جیسے احتساب کا قانون ہے, جیسے الیکشن کے قانون ہیں, ان میں تمام کی مشاورت شامل ہونی چاہیے, کنسنسس سے ہونے چاہیے. لیکن کنسنسس ان سے نہیں ہو سکتا جو پارلیمان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, جو سینٹ میں بیٹھے ہیں, صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, لیکن پارلیمان چھوڑ کے بھاگ گئے جب اقتدار ختم ہوا. تو آج آسان کام ہے, یقین کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے لوگوں کو نیب کے قانون کے اندر اریسٹ کر کے اندر ڈال دینا. 9 مہینے میں نے ابھی گزارے ہیں, 2 سال پہلے گزارے تھے. تو ہم انتقام نہیں کسی سے لینا چاہتے, لیکن ہم اس ادارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں جو ادارہ اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے, جو اس ملک کی حکومت کو تباہ کر رہا ہے, جو اس ملک میں افسران جو ہیں ان کے فیصلے کرنے کی طاقت اس نے ختم کر دی ہے. آج
ہمارے ملک